السلام علیکم میرے پاکستانیوں، ایک انتہائی افسوسناک، انتہائی تشویشناک بلکہ شرمناک خبر ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو الشفا ہاسپٹل منتقل کرنا تھا علاج کی غرض سے۔ حکومتی حلقوں میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ نواز شریف کے خلاف سازش ہے۔ اب میری سمجھ سے یہ بات بالا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر ان کا علاج ہو رہا ہے، تو اس میں نواز شریف کے خلاف سازش کہاں سے آ گئی؟ پھر نواز شریف جب بیمار ہوا تھا تو وہ تو بیرون ملک ہی چلا گیا تھا۔ اس حوالے سے پوری تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں گا، فیصلے کی 3-4 اہم جزیات بھی آپ کو سناؤں گا کہ وہ کیا جزیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کی خدمت میں یہ بھی رکھوں گا کہ حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ بہت ہی خاص ولاگ ہوگا آپ کی خدمت میں۔ شروع میں یہ عرض کروں گا کہ اس ولاگ کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ کو میری معروضات پسند آئیں تو یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ہوں آپ کا اپنا طارق خان، سلام قبول کیجیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بانی پی ٹی آئی کے کیس کے حوالے سے عدالتی سماعت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی سے متعلق حکم کا جائزہ لیا گیا ہے۔ عدالتی حکم کے کچھ نکات کا تعلق جیل اتھارٹی اور اسلام آباد انتظامیہ سے متعلق ہے۔ جیل اتھارٹی اور اسلام آباد انتظامیہ سے متعلق نکات پر مشاورت ہوئی اور قانونی جائزہ بھی حکومتی کابینہ نے یا نون لیگ کے ٹٹکوں نے لیا ہے۔ وزیر قانون کے مطابق اتھارٹی کی تجویز یہ ہے کہ نظر ثانی کے ذریعے اس حکم کی مناسب موڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے تاکہ بانی پی ٹی آئی کا کسی سرکاری اسپتال سے طبی معائنہ کرایا جائے اور بس اسے مرنے کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ عمران خان تمہارے راستے کی دیوار ہے۔ اس فیصلے کو لے کر میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، پی ٹی آئی میں بلکہ پورے پاکستان میں خوشی کی لہر تھی اور ایک امید بندی تھی کہ اچھا عدالت کا وہ فیصلہ بھی پہلے آپ کی خدمت میں رکھ دوں، اور اس کے بعد پاکستان کے اس وقت کے سب سے بڑے ذلیل اعظم، بغیرت اعظم شہباز شریف کی کچھ شاعری بھی آپ کو سناؤں گا۔ آپ نے میرے ساتھ جمے رہنا ہے، اور بھائی چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کرو، 5 دوستوں کے ساتھ شیئر کرو۔ مجھ سے محبت کرنے والے جو دوست ہیں فوراً خاص طور پر پی ٹی آئی والے، خود تو آپ نے سبسکرائب کرو، سبسکرائب نہیں کیا، اور کم از کم 5 دوستوں کے ساتھ شیئر کرو۔ یہ فیصلے کی 5, 6, 7, 8 اور 9 بلکہ 6, 7, 8, 9 اور 10 اس کی جو جزوات ہیں 6 میں ہے ڈاکٹر فیصل سلطان اینڈ ون آف دا پرزنر سسٹر namely Dr. Uzma Khan shall be permitted to remain associated with the prisoners' medical examination and treatment۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی نہ ہو، عمران خان کو یہ زہر کا انجیکشن دیں، جو بھی کریں۔ تو یہاں پر عدالت نے کہا ہے جی کہ ڈاکٹر عظما خان اس میڈیکل بورڈ میں شامل ہوگی، عمران خان کی ہمشیرہ جو کہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہے۔ عدالت نے آج یہ پوچھا بھی تھا کہ آیا آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یا آپ میڈیکل کی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں؟ تو ڈاکٹر عظما خان جو ہیں وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں۔ اس سے اگلی 7ویں جز میں ہے دا نیسیسری ایکسپینسز ریلیٹنگ ٹو دا ٹریٹمنٹ اینڈ فیسلٹیز پرووائڈیڈ بائی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شیل بی borne by the prisoner or his family member۔ اسپتال کے اخراجات وغیرہ فیملی ادا کرے گی۔ اگلی جو اس کی 8 جو ہے وہ ہے until the next date of hearing none of the prisoner's family members of his political party or lawyers associated with him shall disclose the share his health condition or medical reports with the media or the public at large۔ یہ تو پی ٹی آئی نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم اس پر کوئی سیاست اب کر ہی نہیں سکتے، کریں گے کیسے؟ اور اس سے اگلی جو ہے دا کنسرنڈ گورنمنٹ اینڈ اٹس ریلیونٹ آفیسرز شیل فیسیلیٹیٹ میٹنگ بٹوین دا پرزنرز اینڈ ہز فیملی ممبرز ونس ان اے ویک۔ اور آخری جو یہ ہے کہ اس کے بیٹوں کو بھی اجازت دی ہے کہ دا کنسرنڈ گورنمنٹ اینڈ اٹس ریلیونٹ آفیسرز شیل آلسو فیسیلیٹیٹ دا پرزنرز ان اسپیکنگ ٹیلیفونیکلی ود ہز سنز ٹوائس اے ویک۔
ہفتے میں 2 بار اس کے بیٹوں سے بھی اس کی بات کروائی جائے گی۔ تو یہ 5 نکات ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے، عمران خان کو اگر کل یا پرسوں 48 گھنٹے ہیں عدالت کے، اگر نہیں کریں گے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ عدالت سے سرکشی کریں گے۔ اور نون لیگ کے حلقوں میں یہ ہے جی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے عمران خان کو، کیونکہ عام قیدیوں کو جس طرح عام گورنمنٹ کی ہاسپٹلز میں مریم نواز کے بنائے ہوئے کسی ہاسپٹل میں ڈالو، زہر کا ٹیکہ لگاؤ، کچھ کرو، عمران جائے۔ تو انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ ایک طرف سینٹ میں آج طارق فضل چودھری نے یہ بھی کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، پھر سعد رفیق جو کہ ایک سنجیدہ آدمی ہے نون لیگ میں، دیکھیں نون لیگ دے وچ میرے پنجاب نے بھائیوں میں کہنا تسی یقین رکھو کہ بڑے بغیرت بڑے کھوتے دے پتر میں تے ویکھے نے، پر جڑے نون لیگ وچ جڑے کھوتے دے پتر نے اس طرح دے مریم نواز جے کھوتے دے پتر میں نہیں ویکھے۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم عدالت کا فیصلہ مانتے ہیں، پی ٹی آئی والے نہیں مانتے۔ آپ نے عدالت کا آج تک ایک فیصلہ نہیں مانا، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے آئے۔ فائز عیسیٰ نے کون سا فیصلہ تھا جو پی ٹی آئی کے حق میں دیا؟ پی ٹی آئی کی گردن پر اس نے چھریاں چلائیں۔ پی ٹی آئی نے تو برداشت کیا، ان سے الیکشن سمبل چھینا، اس کے کنڈیڈیٹ کے ساتھ الیکشن میں کیا کچھ ہوا، پھر جیلی رجیم کے لیے سکندر سلطان کے ایک چیزیں پی ٹی آئی نے سر تسلیم ہم کیا، اس کے خلاف فیصلے تھے سارے۔ لیکن آج اس کی حمایت میں فیصلہ آیا ہے تو نون لیگ کو کیا اس میں تکلیف ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ عمران خان کو دیکھیں، نواز شریف جب بیمار ہوا تھا تو سرکاری یا گورنمنٹ اسپتال تو چھوڑو، 50 روپے کے اسٹام میں وہ بیمار بھی نہیں تھا۔ عمران خان تو حقیقت میں بیمار ہے۔ ان کے بنا بھیجے ہوئے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ چھوڑ ہی تب رہے ہیں عمران خان کو کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی دونوں طرف ان کے ایک طرف آگ ہے، ایک طرف پانی ہے، ایک طرف سمندر ہے، یا ڈوب کے مرنا ہے یا جل کے مرنا ہے۔ عمران خان دیکھیں، عمران خان مر بھی جائے گا لیکن تمہیں قبروں میں بھی عمران خان سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ عمران خان اتنا معمولی آدمی ہے کہ عمران خان جیسے شخص کو تم قتل کر دو اور اس کے بعد تم عیاشیاں کرو؟ پھر تمہاری بے غیرتی کی یاد ذرا میں آپ کو یہ تھوڑا سا سنانا بھی چاہتا ہوں۔ یہ شہباز شریف ہے، عمران خان کی رجیم کے بعد 5 سال سے یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اور بعض چیزوں میں تو انہوں نے جیسے 26ویں آئینی 27ویں آئینی ترمیم، خدا کی قسم یہ کھلا کفر ہے۔ استثناء اسلام میں کسی کو استثناء ہے؟ آپ بتائیں، آپ کا فیلڈ مارشل ہو، پرائم منسٹر ہو، یار خدا کا کچھ خوف کرو میرے پاکستانیوں۔ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، سب سے یہ اوپر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے نا، حرم شریف کے سامنے جو پیش آیا تھا، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاؤں پہ اس کا وہ آ گیا، وہ قریب جانا چاہتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹک سے اسے ہٹایا، تو اس نے کہا یہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے دنیا میں بدلہ لے لو، حالانکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھونا چاہتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے جب مجھے وہ مسواک سے یا اسٹک سے چھڑی سے کیا تھا تو میں تو احرام باندھا ہوا تھا، میری پیٹھ ننگی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کپڑا اٹھایا، پیٹھ ننگی کر دی، چل میری بھی ننگی ہے، مار یہاں۔ بعد میں وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگا۔ تو استثناء اللہ کے نبی نے نہیں دی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو استثناء نہیں ہے۔ انہاں کھوتے دے پتراں اے پہ کیتا ہے کہ منیر اعظم 100 قتل معاف، اصل زرداری 100 قتل معاف، یہ کچھ بھی کریں ان کو استثناء ہے، یہ قانون سے ہر چیز سے اوپر ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یا نہیں؟ یہ کھلا کفر ہے یا نہیں؟ پھر یہاں یہ کہہ رہا ہے مجھے یقین ہے چشمہ وہیں سے نکلے گا۔ شاعری اسے آتی نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی شعر نہیں آتا، ادھر یہ آیا تھا تھاکوٹ میں، ہمارے ہزارہ میں، وہاں اس نے تقریر کی اور یہ شعر پڑھ کے سنائے، آپ ذرا سنیں۔ پھر ان شعروں پر میں اس بغیرت اعظم کا تھوڑا سا آپریشن کروں گا، آپ نے سننا ہے، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے۔ ذرا اس بغیرت کی سنیں، یہ کیا رہا ہے، کیا بک رہا ہے یہ ذلیل اعظم۔ قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ
रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। यही वो तरीका है आगे बढ़ने का। और खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए कि गरीब सुने इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। और सुने जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में। अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। अब ये कह रहा है अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। अब अदल हो रहा है तो इनको मरोड़ उठे हैं और क्या रहे हैं कि ये रहे कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये साजिश हो रही है। इमरान खान साहब की सेहत के मसाइल हैं, जिनकी मौत का मसला है, जो बीमारियां हैं उस हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने अभी तक नहीं, और नेक्स्ट ईयरिंग में वो मेडिकल रिपोर्ट आएगी, लेकिन जो उसकी समराइज करके जो रिपोर्ट इन्होंने की है, समरी उसकी मेडिकल की भेजी है, उससे ही इमरान खान का बीपी, इमरान खान की पल्स, उसकी नब्ज़, और पिछले दिनों ये भी आया उसे पार्किंसन भी है। तो इतनी ज़हनी अजियत दी गई है, इस तरह की मेडिसिन इमरान खान को दी गई हैं उसे मफलूज करने के लिए कि इमरान खान अगर आज़ाद भी हो तो वो किसी सियासत के काबिल ना रहे, वो बस अपनी तस्वीर लेकर अब बनी गाला में सवाब रहना हासिल करे। इमरान खान एक पठान का बच्चा है, वो खोते दो पुत्रो, इमरान खान तनु नहीं छड़ना। पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम उसे अपना लीडर देखना चाहते हैं, वो आएगा। और हम इमरान खान को लाना ही इसलिए चाहते हैं कि हमारे पास, हम गरीबों के पास और कोई चारा नहीं है तुम बेगैरतों से छुटकारे का, तुम जलीलों, तुम बेगैरतों, तुम चोरों से छुटकारे का और कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान के अवाम के पास। दैट इज़ द ओनली रीज़न, ये सिंगल रीज़न है। इमरान खान को जो लोग एज ए पर्सन पसंद नहीं भी करते, जब वो ये देखते हैं कि इन बेगैरतों को हटाने के लिए फिर इमरान नहीं तो कौन, फिर वो इमरान खान का बाजू पकड़ते हैं। अब यकीन कीजिए पाकिस्तान की इस वक्त हालत यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान की शख्सियत से, कुछ तो उसकी शख्सियत से इंस्पायर हैं, वो है ही एक ऐसी इंस्पायरिंग, इतनी अट्रैक्टिव किस्म की उसकी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है कि उससे लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो उससे पहले मोहब्बत नहीं करते थे, इस वजह से इनसे वो इतने तंग हैं, इनके जबर से, इनकी जुल्म से इस कदर तंग हैं तो उनको और कोई रास्ता ही नहीं है, उनको राह पनाह आती ही इमरान खान में नज़र आती है। अब ये कह रहा है वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज भी किया है, और मैंने वो चश्मा जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से निकला था उसका पानी आप भी पीते हैं, दुनिया का सबसे ज़्यादा तबर्रुक वाला पानी है, यानी आब ज़मज़म। तो ये बेगैरत कह रहा है, मैं कहना है खोते दा पुत्र है, अगर खादम रिजमी होंदा तो वो कहता है कंजर दियां नस्लां ने, सूर दियां औलादां ने। ओ भाई, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फर्जंद था, वो इस्माईल अलैहिस्सलाम था जिसके एड़ियाँ रगड़ने से वो अम्मा हाजरा की औलाद थी, वो मेरे नबी का परदादा था जिसके एड़ियाँ रगड़ने से चश्मे निकलते थे। कह रहे जैसे बगैरतों की एड़ियाँ रगड़ने से मरियम निकलती है, हमजा जैसा बगैरत, हसन हुसैन नवाज जैसे बगैरत, तुम्हारी एड़ियाँ रगड़ने से, ये हराम की कमाइयाँ खाने से ऐसी हरामी नस्लें निकलती हैं। जमजम नहीं निकलता, पानी नहीं निकलता, तू कहता है कि एड़ियाँ रगड़ने दे, तेरियाँ एड़ियाँ रगड़ने से अल्लाह करे। ये आप दुआ भी करें, ये जो इन्होंने नया कट्टा खोला है कि इमरान खान को हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, और ये अपील में जा रहे हैं, इन्हें बिल्कुल खामोशी से मनोहन, इन्होंने पहले कहा था हम अदालत के फैसले को मनोहन मानेंगे, अब अदालत ने फैसला दिया है कि इमरान खान का इलाज कराया जाए अल-शिफा में, और ये इलाज कराने के लिए तैयार नहीं। दूसरी ये खबरें भी हैं कि तैयब उर्दगान ने भी एंट्री मारी है, और ये भी कहने में आ रहा है कि शहज़ादा जो है अरबी शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान, उसने भी कहा है कि तुम बेगैरत तो हो, ये उसे तो उन सबको पता है कि ये बेगैरत है। उसने कहा कि तुम बेगैरत हो, तुसी खोते दे पुत्र है कि हो, लेकिन कुछ आटे विच नमक जैसा, आटे में नमक जितनी थोड़ी सी इतनी हया तो होनी चाहिए, आटे में नमक जितनी इंसानियत
تو ہونی چاہیے. اے وہ کھوتے دے پتر نے انہیں انسانیت بھی نہیں ہے. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. تم ایڑیاں رگڑو, انشاءاللہ پاکستان کے عوام تمہیں رگڑیں گے, تمہاری قبروں سے بھی نکال کر تمہیں رگڑیں گے. تم اتنے بغیرت ہو, تم نے اتنا ظلم کیا ہے. میرے پاکستانیوں, خدا کی قسم ہمارا ملک, ہمارا پاکستان خدا کی قسم سونا ہے. ہمارا پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہے. ان حرام خوروں, ان حرام زادوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک یہاں پہنچا ہے. اس ملک میں دنیا کی غربت انتہائی عروج پر, سٹرویشن عروج پر, انمپلائمنٹ عروج پر, مہنگائی دنیا میں سب سے زیادہ. کوئی ایک شعبہ تو ایسا ہو جس میں ہمیں نظر آئے یا اللہ ہم مثبت سمت جا رہے ہیں. لٹریسی ریٹ لویسٹ ان دا ورلڈ, کرائم ریٹ ہائیسٹ ان دا ورلڈ, ریپ کیسز ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اور پاکستان میں سب سے زیادہ کرائم کنوکٹ ہوتے ہیں پنجاب میں. سب سے پاکستان میں زیادہ تباہیاں آتی ہیں پنجاب میں. سب سے زیادہ کچے پکے کے ڈاکو پنجاب میں اور کچھ سندھ میں. سب سے زیادہ عورتیں ریپ ہوتی ہیں. KPK میں دہشت گردی ہے, بلوچستان میں, وہاں پر ریپ کے کتنے کیسز ہوئے ہیں گزشتہ 4 سالوں میں. لاہور میں کتنے کیسز ہوئے ہیں, صرف لاہور کی بات کرو, باقی پنجاب میں بھی بے تاشے ہیں. سب سے زیادہ ریپ کیسز پنجاب میں. تو یہ ہے اس وقت پاکستان کے حالات. انشاءاللہ ہم امید اچھائی کی رکھتے ہیں. اپنے اللہ سے بھی ہمیں رابطہ کرنا چاہیے. اللہ کے آگے سر سجود ہو کر اللہ کے آگے ہمیں رونا چاہیے, استغفار کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. میرے پاکستانیوں, ہماری نااہلی, ہماری گناہوں کی وجہ سے شاید, میں تو یہی سمجھتا ہوں, اتنے ظالم حکمران ہمارے اوپر اگر آئے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہے بھی فرمان بھی یہی ہے. دیکھیں, میں اکثر وہ آیات مبارکہ پڑھتا ہوں, اللہ تنفروا یعذبکم ویستبدل قوما غیرکم, تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے یہ واضح ہے کہ اگر تم گناہوں کے دلدل میں گھسو گے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو تمہارے اوپر آ کے سوار کر دے گا, برے لوگوں کو تمہارے حکمران بنا دے گا. اور حدیث مبارکہ کا بھی ایک ترجمہ یہ آتا ہے کہ یہ زلزلے, طوفان, آندھیاں, سیلاب یہ چھوٹے عذاب ہیں. اللہ کا سب سے بڑا عذاب ظالم حکمران ہیں. آج ہمارے اوپر وہ بیٹھے ہیں. اللہ میرے پاکستان کا محفوظ و نگہباں ہو. اللہ میرے پاکستان کو قائم و دائم رکھے. اگر آپ کو میری باتیں کچھ پسند آ رہی ہوں اور میرے سچ آپ کو ڈائجسٹ ہو رہے ہوں تو آپ سے پھر آخر میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, میں آپ کی آواز بنتا ہوں. خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں سے, اپنے بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں جو میرے ملک کا مستقبل ہیں. اب ضرور اس چینل کو نہ صرف سبسکرائب کیجئے, زیادہ سے زیادہ 2-4 دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. اللہ حافظ.